کوئی آدمی یہ کہے نہیں بس ہم کو سند وند کچھ چاہیے نہیں ہم کو، اور ہر حدیث نبی کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی یہ صاحب جاننے کے بعد بھی سلف کا طریقہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور حدیثیں بلا تفریق مان لیتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے تحفے کے طور پر کچھ حدیثیں ہیں، وہ ان میں غور کر لے تو اپنے آپ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں واقعی حدیثوں کی تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کا نام لے کے بہت ساری اول فول باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1، اب یہ حدیثیں ہیں اور جھوٹی حدیثیں ہیں۔ مجھ کو یہ بتائیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اگر کوئی بات جھوٹی ہے نبی کے نام سے تو کیا اس کو حدیث بول سکتے ہیں؟ یعنی کیا وہ حدیث ہے؟ حدیث ہے جھوٹی ہے، یعنی جھوٹی حدیث کو حدیث بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے بات، تو بات سچی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا صحیح ہے، صرف انسان کی بات جھوٹی ہوتی ہے۔ تو نبی کون ہوتے ہیں؟ اصطلاح ہے۔ اب یہ تھوڑا علمی کچھ تو بولنے کا پھر لمبا ڈسکشن ہو جاتا ہے۔ حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو تمہارے بعد تو معلوم ہے کہ وہ حدیثیں کیا ہوں گی؟ جھوٹی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ حدیث ہے اور یہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔ رأیت ربی بمنا یوم النفر، نفر کے دن حج کے سیزن میں نے اپنے رب کو مینا میں دیکھا، علی جمل ازرق، ایک نیلے اونٹ پر، علیہ جبۃ صوف امام الناس، جبہ پہنے ہوئے لوگوں کے سامنے۔ کس کو دیکھا؟ کہاں؟ کس پر؟ اونٹنی پر۔ کیا پہنے ہوئے؟ تو یہ حدیث، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کو تذکرۃ الموضوعات میں طاہر پٹھنی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ موضوع لا اصل لہ، یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ بعثت الی الناس کافہ، میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی اور رسول بنا کر۔ فإن لم يستجیبوا لی فإلی العرب، اگر سارے لوگ میری بات نہ مانیں تو پھر میں عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فإن لم يستجیبوا لی فإلی قریش، اگر عرب بھی سب کے سب میری بات نہ مانیں تو پھر میں قریش کی طرف نبی ہوں۔ فإن لم يستجیبوا لی فإلی بنی ہاشم، اور اگر قریش بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف بنی ہاشم کی طرف نبی ہوں۔ فإن لم يستجیبوا لی فإلی وحدی، اور اگر بنی ہاشم بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف اپنی طرف ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں میرے لیے نبی ہوں، کسی اور کے لیے نبی نہیں۔ تو پھر میری کوئی بات نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کی بات نہیں مانا، اس کی طرف ہے ہی نہیں، تو مانے گا کیوں؟ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں۔ یہ حدیث ہے، طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے، ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے، یہ طبقات میں موجود ہے، الطبقات الکبریٰ۔ تو یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اور ایک روایت سنیے پیش خدمت، من اذنب ذنبا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے، فعلم ان اللہ تعالی قد اطلع علیہ، اور اس کو معلوم ہو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غفر لہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی، وَإِن لَمْ يَسْتَغْفِرْ، چاہے وہ استغفار نہ کرے، انہیں توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، خالی اس کو اچھا اللہ کو معلوم ہے میرا گناہ، شراب پی رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، تو اگر اس کو صرف اتنا بھی معلوم ہو جائے
کہ اللہ کو معلوم ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چاہے وہ توبہ نہ کرے تب بھی گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ کتنا اچھا ہے. تو ایجوکیٹ کرو اور گناہ گار بن جاؤ، سارا علم لے لو اور سارے گناہ کرو، خالی جانو اللہ کو معلوم میں گناہ کر رہا ہوں، تو سب معاف ہو جائے گا. صحیح ہے؟ کیا ہے یہ حدیث ہے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الصغیر میں، اور یہ جھوٹی روایت ہے. پھر من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ، جس نے علم کا ایک باب سیکھا، یعنی ایک سبق سیکھا، لیعلمہ الناس، تاکہ لوگوں کو سکھائے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر، اعطاہ اللہ اجر 70 نبیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نبیوں کا ثواب دے گا. تھوڑا ہی ہے یہ تو، 70 نبیوں کا ثواب. تو نبی کیا کرتے ہیں؟ وہی تو کرتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں. تو اس نے علم حاصل کیا، بھی سکھایا نہیں، صرف نیت کیا ہے؟ سکھانے کی. تو ایک نبی، 2 3 4 70 نبیوں کی جتنی نیکیاں ہیں ان کا سارا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اجر میں بڑھ گیا مطلب. تو ایک نبی نے جو بھی زندگی بھر کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، 70 نبیوں نے جو کچھ کیا، سب کا سب کس کو ملا؟ جس نے علم سکھانے کی نیت سے حاصل کیا. تو ثواب میں کون بڑھ گیا؟ یہ بڑھ گیا جس نے ابھی تک سکھایا بھی نہیں کسی کو، اور وہ سکھا کے بھی گئے، تو ان سب کا ثواب اس کو کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب چیز ہے. تو یہ دین کے اصولوں سے ٹکراتی ہے بات. ایسی باتیں بھی بیان کی. کوئی بھی انسان جتنی بھی نیکیاں زندگی میں کر لے، وہ نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس کی ساری نیکیاں نبی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. نبی تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو صحابہ کے ایک مد یا اس سے کم کے برابر نہیں ہو سکتے، مٹھی بھر کے برابر نہیں ہو سکتے. تو صحابہ کی برابر ہی نہیں کر سکتا ہے بعد والا. تو آپ بتائیے، نبی اور 70 نبی، تھوڑا ہی بولا بولنے والے نے، اس کو 70 کیا کس گنتی آتی کہ نہیں معلوم نہیں اس کو. تو جھوٹی حدیثوں میں ایک عام یعنی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے. اب بڑا بولنا تو ایک دم ہی بڑا بولو، وہ تو اچھا 70,000 نہیں بولا اس نے، 70 نبیوں کا ثواب. یہ بھی جھوٹی روایت ہے، اور تذکرۃ الموضوعات میں یہ حدیث موجود ہے. پھر ایک حدیث ہے جھوٹی، من حفظ علی امتی حدیثا واحدا کان لہ اجر احد و70 نبیا صدیقا. لو، جو آدمی میری امت کے لیے ایک حدیث محفوظ رکھے. کیا کام کیا اس نے زندگی بھر میں؟ ایک حدیث محفوظ رکھا. اس کو 71 نبی جو صدیق تھے ان کا ثواب ملے گا. 71 نبی، اس نے ایک بڑا کے بول رہا ہے، یہ بڑا بھائی دکھتا ہے پچھلے کا. تو ایک حدیث کا پہنچانے کا، محفوظ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 71 نبیوں کے برابر. جو واقعی اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں ان کا ساروں کی زندگی بھر کا ثواب 71 کا اس کو مل رہا ہے. تو یہ کہاں پہنچا ہے؟ شیخ البانی کہتے ہیں یہ باطل ہے. یہ حدیث کیسی ہے؟ باطل ہے. اور آگے آئیے، اس کو ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، من قرأ ربع القرآن فقد اوتی ربع النبوہ. جس آدمی نے 1/4 قرآن پڑھا، 1/4 یعنی 1/4، 4 حصوں میں سے ایک. روٹی آپ توڑتے ہیں نا، 4 ٹکڑے کرنے، ایک ٹکڑا 1/4، 4 میں سے ایک ربع. جس نے 1/4 قرآن پڑھا، یعنی تقریباً کتنے پارے ہو گئے؟
7.5 اس کو 1/4 نبوت مل گئی. ومن قرأ ثلث القرآن فقد اوتی ثلث النبوہ. جس نے 1/3 قرآن پڑھا اس کو 1/3 نبوت مل گئی. 1/3 زیادہ ہے 1/4؟ تو یہ فریکشنز آپ کو آتی کہ نہیں؟ 1/3 بڑا ہے کہ 1/4؟ 1/4 نا. کیسے؟ ہاں 3 میں سے 1 بڑا ہے یا 4 میں سے 1 بڑا؟ چلیے اچھا ہے، میتھس اچھا ہے آپ کا. ومن قرأ ثلثي القرآن فقد اوتی ثلثي النبوہ. جس نے 2/3 قرآن پڑھا اس نے 2/3 نبوت اس کو مل گئی. یعنی 3 میں سے 2 قرآن حصے پڑھ لیا اس نے، اس کو کتنے پارے ہو گئے؟ مطلب 20 پارے جس نے پڑھا اس کو 2/3 نبوت مل گئی. ومن قرأ القرآن فقد اوتی النبوہ. جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اس کو پوری نبوت مل گئی، وہ نبی بن گیا، اس کو نبوت مل گئی. کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ نبوت ملتی ہے. یہ روایت آداب حملت القرآن میں الآجری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے. ضعیفہ میں شیخ البانی نے اس کو جھوٹی روایت کہا. اس کی سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ایک روایت ہے کل بدعۃ ضلالہ الا بدعۃ فی عبادہ. الٹا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے سوائے اس بدعت کے جو عبادت میں ہو. ساری ٹیکنالوجی گمراہی، ہر چیز گمراہی سوائے کون سی؟ عبادت میں نیا کچھ بھی نکال سکتے، باقی کسی چیز میں کچھ نیا نہیں نکال سکتے. یہ الٹا ہو گیا ہے. تو اس میں راوی ایک الہیثم جو کذاب تھا، اور تذکرۃ الموضوعات میں طاہر پٹنی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو جھوٹی روایت ہے، من اعان تارک الصلاۃ بلقمۃ. جو تارک الصلاۃ کی مدد کرے چاہے ایک لقمے سے کیوں نہ ہو، ایک لقمہ اس کو کھلا دے. فکأنما اعان علی قتل الانبیاء کلہم. وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے نبیوں کے قتل میں کسی کی مدد کی. بہت ہی زیادہ ہو گئے، مطلب بہت زیادہ ہو گئے. بیچارہ کسی بے نمازی کو کھلا دیا ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کھلایا. ہاں نہیں، کھایا وہ الگ ہے، کھلایا نا ان کو. یہاں کھلانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے یعنی کھلایا ان کو پہنایا، ان کو دیا، دنیا کی چیزیں دی. تو ان کی اعانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کفار کی مدد کی ہے، ان کے اوپر رحم کیا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو کھلایا پلایا ہے. قیدیوں کو صحابہ کھلاتے تھے. تو یہ ہے کہ جیسے ایسا ہے جیسے سارے نبیوں کے قتل میں اس نے مدد کی، ایک بے نمازی کو کھلایا تھا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ جھوٹی روایت ہے. تذکرۃ الموضوعات میں حدیث موجود ہے. پڑوسی کی مدد کرنا چاہیے. وہی حدیثوں میں آیا ہے کہ غیر مسلموں کی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد کی ہے. ان اللہ تعالی لا يعذب حسان الوجوہ سود الحدق. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو بڑے ہی خوبصورت چہرے والے ہیں اور جو کالی کالی آنکھوں والے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا کیا؟ کیوں؟ خوبصورت ہے اس لیے. کیا ہے یہ؟ تو یعنی خوبصورت لوگوں کا عذاب نہیں ہوتا اور سب افریقہ والے بیچارے سب معذب ہیں؟ کہاں سے لائے؟ تو یعنی یہ اس طرح کی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں، جھوٹی حدیث ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود کیا ہے؟ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو صورتیں یعنی
صورتوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے. خوبصورت ہے تو جنت میں اور بدصورت ہے تو جہنم میں. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کتنی دلیلیں ہیں قرآن میں ہیں, حدیث میں ہیں. یہ بالکل بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہے. تو ان اللہ تعالی لا يعذب حسان الوجوہ سود الحدق. پھر اور ایک حدیث کیا ہے, لا يدخل ولد الزنا الجنت ولا شيء من نسله الى 7 آباء. زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جنت میں نہیں جائے گا, یہاں تک کہ 7 نسلوں تک نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی بیچارہ کچھ گیا نہیں, اس کا قصور ہے کچھ, اس نے کیا غلطی کی, اس نے کیا گناہ کیا ہے. حدیث دوسری روایت اس بارے میں ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد پر کوئی گناہ نہیں ماں باپ کا, کیونکہ اسلام میں گناہ, یاد رکھیے, اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے, گناہ کسبی ہوتا ہے. موروثی یعنی وارث, موروث پہ سمجھ سکتے ہیں نا آپ, وارث بننا. باپ نے جائیداد میں کچھ چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا اس کا, ویسے ہی گناہ بھی چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا گناہ کا. ہے اسلام میں ایسا, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو چلی گئی, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. تو کسبت کسبی, کمانا. تو اسلام میں نیکی اور گناہ کیسے ہیں, کسبی ہیں, آدمی کسب کرتا ہے اس کو, موروثی ہوتے ہیں نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کی نیکیوں کا وارث بنا بیٹا, نہیں بنا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گناہوں کے وارث بنے, نہیں بنے. تو اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, کسبی ہوتا ہے. تو انسان کی کمائی ہے, اسی کا وہ ذمہ دار ہے. باپ دادا کی وجہ سے کوئی آدمی گنہگار ہوتا ہے, اس کے باپ دادا بہت گنہگار تھے تو یہ بھی گنہگار, ایسا ہے اسلام میں نہیں ہے. لیکن کون سے دین میں ایسا ہے, پڑھے لکھوں کا دین. عیسائیت میں آج ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہے, پال نے لکھا ہے تیری ماں نے تجھ کو پاپ میں جنم دیا ہے تو تو پاپی پیدا ہوا ہے. تو گناہگار پیدا ہوتا ہے انسان عیسائیت میں. عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سب کے پاپ کے لیے پراشچت کر کے گئے ہیں تو پھر یہ پاپی واپس کیسا پیدا ہوا. تو بولتے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا ہے تب تک اس کے پاپ دھلیں گے نہیں. تو جب پاپ دھلنے کے لیے ان کی ضرورت تھی, ان کی صلیب پہ چڑھنے کی, تو پھر پاپ بچا کیسا اس کا, تو پاپ جانا چاہیے تھا نا. تو معلوم پاپ کے لیے معاف ہونا چاہیے, اپنے گناہوں کو معافی کرانی چاہیے. تو توبہ اللہ سے کرنے کی بجائے ان کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی پھر. ویسا بھی تو آدمی کو ایمان لانا پڑے گا نا, ان میں ایمان نہیں لائے گا تو پاک نہیں ہوگا. پھر اسلام میں کہ ایک آدمی ایمان لاتے ہی پاک ہو جاتا ہے, کسی کے مرڈر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے قتل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں توبہ ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے, کسی اور کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں. کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور دوسرے آدمی کو, یہ سب سے اچھا کون ہے ذرا دیکھو مسجد میں, بولے بہت اچھے اللہ والے بزرگ دکھ رہے, لو ذرا باہر خوب مارو ان کو. کیوں؟ بولے اس کو سزا ہوں گی نا, تو اس کی معافی کے لیے ان کو خوب دھلائی کرو. ان کی تیار ہے نا چچا؟ ہاں تیار ہے, مارو خوب. کون سا طریقہ ہے یہ, کہاں سے آئے؟ اور پڑھے لکھے لوگ مانتے ہیں اور زندگی بھر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ, کہ ایک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے کو سزا دی جائے. وہ بھی رب العالمین جو انصاف والا ہے, عدل والا ہے, وہ ایسے آدمی کو کہے جو واقعی اللہ کا نبی پاک ہے گناہوں سے, تو سزا تو اس کو ہونا چاہیے جو گناہگار ہے. کوئی اگر یہ بولتا کہ چلو اس کا سب سے گناہگار کون ہے ڈھونڈو اس کو, تب تو بھی تھوڑا سوچنے جیسا معاملہ تھا.
لیکن یہ تو بالکل بھی یعنی سوچنے جیسا بھی معاملہ نہیں ہے. تو اسلام میں اصول نہیں ہے. اسلام میں آدمی گناہ کا ذمہ دار خود ہے اور وہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے, کسی اور پر گناہ نہیں ڈالا جائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا, کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا جب تک کہ خود اس کے گناہ میں اس کا ہاتھ نہ ہو. اس کا ہاتھ ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور تحقیقی مزاج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.